جیسے میں آپ 50 نمازیں پڑھ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے، پڑھ سکتے تھے. جب پچھلی امتوں نے پڑھی ہیں تو میں آپ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی کیا کیا؟ کم کیا. نہیں، میرے لاڈلے کی امت ہے. ہم 1 مہینے سال میں کیا بلکہ 3 مہینے بھی روزے رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کی برکت سے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کیا. ورنہ پچھلی امتوں میں کیا تھا؟ پچھلی امتوں کے اندر کیا یہ نہیں تھا کہ رات کو کوئی گناہ کا کام کرتا تو صبح کو لوگ اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھتے کہ آج اس بندے نے شراب پی ہے، آج اس بندے نے رات کو زنا کیا ہے، آج رات کو اس بندے نے چوری کی ہے. صبح کو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا. بتائیں بھائی، اس امت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا ہو؟ پہلی امت میں یہ تھا کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کوئی سزا دیتے تو مرغوب چیزوں سے اللہ منع کر دیتے، دودھ نہیں پینا. اسی طریقے سے آپ نے گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، کیونکہ آپ نے گناہ کیا ہے. اس گناہ کی سزا یہ کہ آپ پر مچھلی کی پابندی، آپ پر دودھ کی پابندی، پھلوں کی پابندی. اس امت کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ نہیں کیا ہے. یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کی جتنی آپ کی طاقت تھی اس کے اعتبار سے میں نے احکام اتارے ہیں، اور میں نے پھر اس میں اور بھی آسانیاں کی ہیں. کیا؟ سفر میں ہو، اپنی جگہ پر نہیں ہے، آپ سفر میں سنتیں معاف، 4 رکعت والی 2 رکعتیں نمازیں پڑھ لو، سنتیں معاف، سوائے فجر کی سنتوں اور وتر کے وہ معاف نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے. باقی ساری کیا ہے؟ 4 والی 2 رکعتیں سنتیں معاف. اور اسی طرح اگر فرض روزے ہیں، سفر میں آپ نہیں رکھ پاتے، معاف، لیکن بعد میں اس کی قضا ضروری ہے. عورتیں ہیں، مخصوص ایام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف، آئندہ دنوں میں آپ نے قضا نہیں کرنی، ہاں روزوں کی قضا کرنی ہے. اور اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کروٹ پر پڑھیں. کروٹ پر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر جیسے بھی آپ کی گنجائش ہو، ورنہ معاف، فی الحال معاف، بعد میں اس کی ادائیگی کیجیے گا. آنکھوں کے اشارے سے نماز نہیں ہوتی. تو دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھ لو، سفر کے اندر 4 کی 2 پڑھ لو، سنتیں معاف ہیں. روزے نہیں رکھ سکتے ہو، سفر میں نہ رکھو، بعد میں اس کی قضا کر دینا. شریعت نے ہم پر کتنی آسانیاں کی ہیں بھائی. تو پھر اس شریعت کی قدردانی کیا ہے؟ ہم اس شریعت کے کامل اتباع کرنے والوں میں کیا ہو جائے بھائی؟ شامل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں کی ہیں. باخدا یہ 3 دعائیں آخرت اور دنیا کی عزتیں دینے والی ہیں، دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچانے والی ہیں. ارے بھائی، او بھائی، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ ٹھیکیدار کون ہے یہ مسجد کے یہاں؟ اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں دی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں مانگی. میں نے کہا نا یہ مسجد کے ٹھیکیدار بھی بعض اوقات ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہم مسجد میں ہیں تو مسئلے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہلوائیں کہ تم اپنے امت کو کہو، امت یہ مانگے مجھ سے میں دوں گا. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ایک مطلب کیا ہے اس کا؟ امحو سیئاتنا، ہمارے جو گناہ آپ کے فرشتوں نے لکھ لیے ہیں، ان کے جو باقاعدہ جلدیں بنی ہوئی ہیں، ان کے جو رجسٹر ہیں، اللہ ان کو پتہ نہ چلے، ان کے رجسٹر سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے. یہ ہے واعف عنا. واغفر لنا، اے اللہ ہماری عیبوں کو لوگوں کے سامنے چھپا دے ورنہ ہم شرمندہ ہوں گے. لوگوں کے سامنے ہمارے عیب ظاہر مت کرنا. یہ ہے مطلب واغفر لنا کا. ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. رحم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما کر جنت میں داخل کر دیجئے. ایک مطلب اس کا یہ. ایک اور مطلب واعف عنا، اے ہمارے رب ہمارے چہروں کو بگڑنے سے بچا لیجئے. ہمارے چہرے جانوروں کی طرح مت بنے. اے اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں واعف عنا، ہمیں ہمارے چہرے انسانوں والے رہیں، جانوروں کی صورت میں نہ بدل جائیں. واعف عنا واغفر لنا، اسی طرح ہمیں زمین میں دھنسنے سے بچا لیجئے. ورحمنا، اے اللہ پتھروں کے برسنے سے ہمیں بچا لیجئے. نہ ہمارے چہرے بگڑیں، نہ ہم پر زمین دھسے، اور نہ ہم پر پتھروں کی برسات ہو جیسے کہ قوم لوط پر ہوئی تھی اور دیگر اقوام پر ہوئی تھی. اے اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. ورنہ باخدا جو ہم کام کر رہے ہیں،
جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ دھنسنے کے لائق ہیں. جمعے کو دیکھا تھا نا آپ نے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کبھی ہو رہے تھے الیکشن ہوں گے, کبھی کہتے نہیں ہو رہے تھے, لیکن آپ پر بھی فرض ہے نا جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ صرف ممبر والے کا کام تو نہیں ہے نا بھائی. مسجد خدا کا گھر, ایک کوئی سیاسی پارٹی جس کی ابتدائی منحوس ہو, جس کی ابتدائی رب کائنات کے گھر کی بے اکرامی پر ہو, جس کی ابتدائی رب کائنات کے گھر کے تقدس کو پامال کرنے پر ہو, لعنت ہو ایسی پارٹی پر اور لعنت ہو ایسے ووٹوں پر کہ جو مسجد کی تقدس کو پامال کرتے ہوں. جمعے کی رات میں کہ بیان کی سے واپس آ رہا تھا, یہاں میں آیا, دیکھا کہ بھئی ایک سیاسی پارٹی کے ورکرز ہیں اور ان کی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں, ناچ رہے, ایک بابا بھی ناچ رہے. میں نے کہا بس یہ ناچتے ہی رہیں گے, ہم بندر کی طرح ڈھولکیاں ان کے پاس ہیں, یہ ہمیں ناچتے ناچتے قبر تک لے کے جائیں گے. بس خدا کا گھر ہے اور ناچ رہے, جھنڈا لے کر 500 دیے ہوں گے. آج تو ہمارا یہ حال ہے, 500 دو, ایمان فروخت کر دو. کسی میں ہمت نہیں ہوئی علاقے والوں میں کہ بھائی کچھ بھی ہو یہ گھر ہے, اس گھر سے جب تک رشتہ جڑے گا, خدا کی قسم دنیا کے دلوں پر راج کرو گے, دنیا والوں کو تمہارے قدموں پر اللہ لائیں گے. دیکھو نا مسجد نبوی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہیں, مسجد نبوی کے تقدس کا کیسا انہوں نے خیال کیا. اللہ نے قیصر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی میں دیے کہ نہیں دیے ان کو. وہ قیصر کا جو وہ تاج تھا, پتہ نہیں 30 کلو کا تاج سونے کا, اللہ نے صحابہ کے قدموں میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ اس لیے کہ انہوں نے مسجدوں کو مسجد سمجھا اور انہوں نے مسجد کے تقدس کو, اس کی حفاظت کی, اس کی ایک اینٹ کی بھی انہوں نے کیا ہے بے اکرامی نہیں کی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا, مسجد ایمان والوں کی منڈیاں ہیں, ایمان والے اس کے خریدار ہیں. اور ہمارے اکابر تبلیغ یہ فرماتے ہیں نا کہ پہلے زمانے میں بازار والوں کو مسجدیں چلایا کرتی تھی, کہ مسجد والے بازاروں میں جا کر مسجدوں کی تذکرے کرتے تھے. اب زمانہ الٹا ہو گیا ہے, اب مسجدوں میں بازار کی تذکرے شروع ہو گئے. یہ فیس بک, یہ یوٹیوب, اب ظاہر بات ہے وہاں اللہ کا مبارک گھر بھی آتا ہے, نیچے ننگی عورت کی تصویر بھی تو آتی ہے. خدا کے بندے, ہم ان کافروں سے گلا کرتے ہیں جو اللہ کے گھر کی تقدس کو پامال کرتے ہیں. ہماری اپنی حالت ہو چکی ہے, ہم جانور بن چکے ہیں. جو ہماری حرکتیں ہیں تو وہ مسجد کے سامنے ڈھول میراسیوں کی طرح, ہاں ہم تو عادی ہو چکے ہیں. میں نے پھر بعد میں سوچا ہم تو عادی ہو چکے ہیں, اس لیے کہ فنکشن بھی تو کبھی مسجد کے سامنے ہم کرتے ہیں. با خدا, خدا کی قسم زمین پھٹے ہم اندر جائیں, یہ اللہ کا عین انصاف ہے, لیکن میرے پاک محمد کی دعائیں رکاوٹ ہیں. میرے پاک محمد نے دعائیں مانگی تھی, اللہ واعف عنا, میں آپ سے اپنی امت کے بارے میں سفارش کرتا ہوں, ان کے چہروں کو مت بگاڑنا. اللہ میں آپ سے درخواست کر دوں, میں عرشوں پر آیا ہوں, میں زمین سے اٹھ کر عرش پر آیا ہوں اپنی امت کی سفارش کے لیے, ورنہ ہم نے کیا کچھ نہیں چھوڑا. کل کی بات ہے, آپ بھائیوں میں سے بعض نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, خدا کی قسم زمین پھٹے اندر جائے ایسا لگ رہا تھا. 2 یا 3 بےغیرت لڑکے اور ایک بےغیرت عورت, آج میں یہ لفظ جان کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت عزت دے دی, اب عزت کے قابل نہیں ہے بےغیرت. بیت اللہ کا طواف, اس میں احرام کی چادریں مرد پہنتا ہے, عورت نہیں پہنتی, پتہ ہے نا آپ کو. احرام کی چادریں عورت نہیں پہنتی. عورت کا یونیفارم کیا ہے؟ عمرے کا اور حج کا, بس اس نے جو کپڑے پہنے یہی اس کا یونیفارم ہے. اور مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد جب طواف شروع کرے گا, دائیں کندھے کو, رائٹ ہینڈ کو, سیدھے ہاتھ کی طرف والا حصہ جو ہے اس کو کھلا چھوڑے گا, اس پر چادر نہیں رکھے گا, یعنی اس کو ننگا چھوڑے گا. یہ صرف طواف کے دوران. طواف کے بعد جیسے ہی طواف ختم کیا, چادر سے اس حصے کو ڈھانپے گا. یہ شریعت کا حکم کس کے لیے بھائی؟ مرد کے لیے. کل کی ویڈیو آئی ہے باقاعدہ, ایک عورت وہاں طواف کر رہی ہے, 2 یا 3 بےغیرت مستنڈے اس کے ساتھ ہیں, اور اس عورت نے یہ والا حصہ پورا ننگا کیا ہوا ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم یہ حالت ہو چکی ہے. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ وہ طواف ہو رہا ہے. وہاں کی گورنمنٹ اندھی ہو چکی, اندھی. ہمارے وہ آئیڈیل نہیں ہیں جو یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے آئیڈیل بخدا وہ نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل محمد پاک ہے, محمد پاک کے صحابہ ہیں, اور جو محمد پاک کے صحابہ کی غلامی کا اعلان کرتے ہیں ہم اس کے غلام ہیں بھائی. جو غیر ممالک کی
جوتیوں کو چاٹیں، جو ہندوؤں کے کلچر کو وہاں سعودیہ عربیہ کے اندر عام کریں، ہم ان کو نہیں مانتے اپنا مقتدا۔ صاف صاف اعلان ہے۔ ابو جہل بھی تو عربی تھا، ابو لہب بھی تو عربی تھا، بہترین فصیح و بلیغ عربی زبان میں وہ کلام کیا کرتا تھا۔ ابو لہب خوبصورت تھا، لہب کے معنی آگ کا انگارہ، چہرہ اس کا اس طرح تھا، آگ کے انگارے کی طرح لال اور سرخ تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول پکا منافق تھا، وہ بھی تو عربی تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جاہل عربی ہو ہم اس کی بات مانیں؟ نہیں، ہم اس عربی کی بات مانیں گے جو میرے نبی علیہ السلام کی جوتوں پہ آئے گا، جو میرے نبی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرے گا، جو میرے نبی علیہ السلام کے تقدس کی پامالی کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ ہم اس کے غلام ہیں بھائی۔ تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرش پر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا، واعف عنا، اللہ میری امت کے چہروں کو مس مت کرنا، واغفر لنا، زمین کو پھاڑنے مت دینا، اندر نہ جائیں۔ ارے میرے محترم عزیزو، او میرے نوجوان بھائیو، آج نیت کر لے انشاءاللہ کہ ہم اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجائیں گے، اور ہمارا آئیڈیل صحابہ ہے۔ I love all صحابہ، I love محمد الرسول اللہ، سارے صحابہ، سارے انبیاء، ہم کسی میں فرق نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ابو بکر کے تو کیا کہنے ہیں بھائی، ابو بکر تو ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ السلام کا مکھڑے کا دیدار کرنے والا، ہر وقت وہ غار ثور میں جو دیدار کیا، ایسا لگ رہا تھا حضرت ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، غار ثور میں چونکہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک ابو بکر کے جھولی میں تھا، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نبی کا چہرہ مبارک قرآن ہو، تمہاری گود رحل پر، وہ قرآن جس رحل پر رکھا ہوا ہے وہ ہو، اور تم اس قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو۔ اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی تھا نا بھائی۔ وہ پنجاب والے کیا کہتے ہیں، میں تو پنجابی نہیں آتی، لیکن چلو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام تو لکھوا دو۔ حسن بے مثال ویکھ کے، آمنا دا لال ویکھ کے، حورانو بھی رشک آ گیا، سونے دا جمال ویکھ کے۔ نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کو جب حوروں نے دیکھا، کہا ہماری خوبصورتی اس انسان کے سامنے کیا ہے، ہماری خوبصورتی ماند ہے، پاک محمد کی خوبصورتی ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ تو اس نبی کی طرح فیض اور چہرہ تو بنائے بھائی، دل میں اللہ اتارے گا۔ کوئی کہتے ہیں جی وہ داڑھی رکھ کر گناہ، تو بھائی کلمہ پڑھ کر گناہ کرنا صحیح ہے؟ جنت میں لنگڑا کرے اللہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ شیطان پٹیاں پڑھاتے ہیں، اور نہیں داڑھی رکھ لی تو پھر اگر مجھ سے کوئی گالی نکل گئی تو نہ نکالنا بھائی۔ اور جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب وہ موبائل کے اندر قرآن پاک رکھنا صحیح، اب کہتے ہیں صحیح ہے کہ جی وہ تو پھر قرآن پاک ناجائز ہے، اس لیے کہ گانے ہوتے۔ تجھے کس نے کہا؟ جبرائیل امین نے کہا ہے کہ اللہ فرما رہے گانے سن بیٹا، بہت اچھی بات ہے، کھوتیا تو گانے نہ سن۔ مطلب گانا سننا چھوڑے گا نہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا، نعتیں سننا چھوڑ دے گا، گانا سننا چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے بھائی آج سے یہ مجمع نیت کریں، میری بہنیں نیت کریں، باخدا ایسے ایسے ہمارے کرتوت ہیں، یہ کل کی آپ بھائیوں کو زیادہ پتا ہوگا، وہ تو کبھی کبھی ایسے ویڈیو آ جاتی ہے، ایک لڑکی اس کا انٹرویو آیا، اس کی ڈیلیوری ہوئی، ہم مذاق اڑاتے نا پردے کا، اور یہ مولوی صاحب پردے بھی کہتے رہتے، خدا کی قسم کہتے رہیں گے، اس کی نقصانات کیا ہیں نہ کرنے کے وہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ سالی اور اسی طرح بہنوئی، ان کا کلوز رشتہ کتنا ان کا جنی کہ اوپن رشتہ کتنا خطرناک ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں سالی نہ کہا کرو۔ ہندو لوگ کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی، کیا کہا کریں؟ اہلیہ کی بہن، میری بہن، اپنی بہن کہتے ہوئے موت آتی ہے۔ تو ایک عورت کا انٹرویو آیا، اس نے خود انٹرویو دیا، اس کا ڈیلیوری ہوئی اس کی، یہ کوئی پنجاب کا واقعہ ہے، بچہ ہوا، کہا کس کا؟ کہ جی یہ میرے ساتھ میرے بہنوئی نے میرے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے، اور بھائی بہنوئی کے خواب میں نہیں آیا تھا، تو نے بھی تو منہ کالا کیا اس کے ساتھ۔ یہ وہ بعض اوقات کیا ہے، اپنی بے گناہی کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بے گناہ بنتے۔ یہ ایک طرفہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ دو طرفہ ہوتا ہے، لگی ہے آگ برابر دل میں، یہ دونوں طرف معاملہ ہوتا ہے کہ جی یہ بچہ کا، یہ بچہ میرے بہنوئی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، زنا کیا ہے، 3 سے 4 سال پتہ نہیں کتنے عرصے تک منہ کالا کرتے رہے، یہ بچہ، اس کے بچے کی ویڈیو بھی ہے، تصویر بھی ہے۔
تو جب امت یہاں تک پہنچے کہ اپنی اہلیہ کی بہن تک نہ چھوڑے، ارے یہ تو پھر بھی ہلکا کیس ہے، لوگ تو ماؤں سے منہ کالا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَتَى أُمَّهُ لَكَانَ فِي أُمَّتِي من يفعل ذلك، جس کا مفہوم یہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل کرتے رہو گے، جس طرح ایک سائز کا ایک چپل دوسرے کے برابر ہوتا ہے، 10 نمبر کا ایک جوتا ہوگا تو دوسرا بھی 10 نمبر کا اس کے برابر ہوگا، تم بالکل ایسا نقل کرو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تم اس کو فخر سمجھو گے۔ کیا سود خور ماں سے زنا نہیں کرتا؟ سود خورا جو اپنے کو حاجی نمازی کا لیبل بھی لگاتا ہے، وہ 36 کیا پتہ نہیں 36,000 مرتبہ ماں سے زنا کرتا ہے، جتنے روپے کمائے گا اتنی دفعہ ماں سے زنا کرے گا۔ یہ تو خدا کی قسم دوبارہ عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ میرے ساتھ۔ تو اللہ بڑا کریم بھی ہے بھائی، اللہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ انسان اللہ سے کہتے یا اللہ میں آئندہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، اللہ نہ تانے دے گا نہ کچھ، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ شام کو گناہ کرے، صبح اللہ کے سامنے آئے، اللہ کی باہیں رحمت کی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور صبح کو آئے اور اسی طرح شام کو آئے، پورے دن بھر کے گناہ کر کے یا اللہ معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر یہاں تک، اب اس کا خلاصہ میں اس کی فضیلتیں سنا دوں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ میں سب کا بتاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ ہاتین سورتین من آخر البقرۃ، جس نے سورہ بقرہ کی یہ جو آیت، دو آخری جو آیتیں، من قرأ ہاتین آیتین من آخر سورۃ البقرۃ، سورہ بقرہ کی آخری دو جو آیتیں جس نے تلاوت کی رات کو، تو ایسا ہے جیسے پوری رات اس نے عبادت میں گزاری۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت، صحیح روایت ہے، پکی ٹھکی روایت ہے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ، جو آدمی رات کو 3 مرتبہ یعنی کہ 3 راتیں ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے گا، اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ کہنے والا کون ہے بھائی؟ ہمارا کوئی باپو کا ہے جو نماز پہ بھی نہیں آتا ہے، جس کی شکل 12:30 کی طرح ملتی ہو، وہ اگر ہم ایک تعویذ دیں ہم اچھلتے ہیں، او بھائی ماشاءاللہ باپو نے دیا اب کچھ نہیں ہوگا، بس تعویذ یہاں لگا دوں گا جنات نکلیں گے اور دوسرے جنات کو پکڑ کر ان کو گاجر مولی کی طرح کیا کریں گے، ان کا وہ مالیدہ سا بنا کر ان کا سینڈوچ بنا کر کھائیں گے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے 3 راتیں جو ان 2 آیتوں کو پڑھے گا۔ یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ باپوؤں کے وہ دکانوں میں جو ہے نا وہ ان کی آباد کرنے والی ہیں، تو یہ بھی سن لیں کہ بھائی ان چکروں کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، اللہ نے اپنا پاک نبی دیا، پاک نبی کی حدیثیں موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ ان کے تو خود اپنے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کہو نا آٹا سستا کر کے چلو جنات لے آؤ آج، ان سے کہہ دو کہ بھائی آٹا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، صبح تک اقصی مسجد کے باہر ایک ٹرک آنا چاہیے جس میں آٹا ہو، یا گھر گھر راشن پہنچنا چاہیے، جنات کی ڈیوٹی لگا دو۔ ہم نے ان کو خدا بنایا ہوا یا خدا کے قریب سمجھا ہوا، بھائی یہ بھی انسان ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک آیا تھا ایک آدمی، پرانی بات ہے، ہم تو سمجھ جاتے ہیں یہ پھینک رہا ہے، یہ کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے، کہاں کی پھینک رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ ٹوپی پگڑی والے ہوتے ہیں نا، یہ الو ہوتے ہیں، بس ان کو کیا ہے گھما دو، چلو بھائی گھما دو، آپ ہمیں الو سمجھو تو چلو سمجھو بھائی۔ کہتے مولوی صاحب میرے پاس جنات ہیں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، تیری دل میں کہا تیری شکل بھی جنوں والی ہے، یوں تھا، قوم عاد کا آخری فرد لگ رہا تھا۔ تو کہا جی میرے پاس جنات ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ کہتے وہ میری بیوی بڑے غصے والی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار اگر بیوی غصے والی تو یہ جنات قابو میں نہیں کر سکتے ہیں اس کو؟ جب تو جن قابو کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیوی جن سے بھی بڑا ڈش۔ آپ نہیں بولو پھنس جاؤ گے زیادہ ہے کہہ رہے ہیں، پھنس جائیں گے یہ، ان کے بیٹے کو بتا دوں گا، پتہ چلے فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے حضرت یہاں آئے ہوئے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی وہ جن میرے قابو میں۔ میں نے کہا اچھا جی، کہاں ہمارے گھر کے سارے کپڑے دھوتے۔ میں نے کہا لے بھائی داؤ گورا دروغ جن بچی تھا۔
کہتے سارے کپڑے ہمارے گھر کے دھوتے. میں نے کہا لے بھائی ایک سیمپل ہمیں بھی کوئی دے دو یار, ہمارے گھر کے بھی کپڑے دھو لیں بھائی. ویسے ہی پانی, ان دنوں میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا نا, کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی بھیج دو, ایک آدھ پارسل کر دو, واٹس ایپ کر دو, یا کسی طریقے سے پارسل کر دو, تاکہ ہمارے گھر کا بھی کیا. او بھائی یہ ایسی پھینکنے والی باتیں ہیں کہ گھر کا یہ ہوتا ہے, سسٹم یہ ہوتا ہے. اگر یہ ہوتا تو پوری دنیا میں حکومت کن کی ہوتی یار. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں, آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, دیکھیں جتنا کرے وہ اس کو لمٹ میں رکھے نا. یہ بہت بڑا چڑھا کر کہنا اور منگر خان تمنگر خان بنانا اپنے کو یہ مناسب نہیں ہے. جتنا ہے اتنا سیٹنگ سے رہیں. جو میں کہتا ہوں سیٹنگ سے رہا کرو. اگر آپ بہت زیادہ ہو, کشمیر آزاد کر کے دکھا دو, بیت المقدس کو آزاد کر کے دکھا دو, چلو غیب سے ان کے اوپر تیر فائر کرو, غیب سے گولیاں چلیں, تباہ کر دو امریکہ کو. ارے بھائی اس قدرت کا ایک نظام ہے, اس لیے جتنا ہے اس میں انسان کیا ہے, اس خول کے اندر رہے, زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت. ورنہ آپ بتائیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع نہیں تھے؟ آپ علیہ السلام یوں لشکر بھیجتے تو کافروں کی گردنیں نہ اڑ جاتی. لیکن یہ دنیا ہے, اسباب کا اختیار کرنا بھی ہے. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی, سیاہ ستہ کی روایت ہے, جو آدمی ان 2 آیتوں کو 3 راتوں تک پڑھے گا اس گھر میں شیطان قریب نہیں آئے گا. آگے میں ایک بات عرض کر دوں, بشرطے کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو اس گھر میں جو شیطان کو بلانے والا ہو, جیسے کہ سانگ, میوزک, گانے, میوزک بجانا, اس سے ہر دھن پر شیطان گھر پر اترتا ہے. تصویریں لٹکانا, شیطان اترتا ہے, رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں ادھر سے. تو یہ شرط ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا, مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد اللہ نے کسی نبی کو دیا ہے. نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, خاتم الانبیاء ہیں. تو یہ اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عرش کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیا, مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اپنی رحمت والے ہاتھوں سے, اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, ہاتھ سے کیا مراد ہے اللہ کو معلوم ہے, اللہ کی ذات کو معلوم ہے, کما یلیق بشانہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے ان آیتوں کو لوح محفوظ کے اندر جب تقدیریں لکھ رہے تھے, اللہ نے ان آیتوں کو بھی لوح محفوظ میں اتارا. اور اسی طریقے سے جو آدمی ان 2 آیتوں کو پڑھے گا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کافی ہو جائے گا اللہ اس کے لیے, یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی اس کے لیے. اس لیے کہ اس میں 3 دعائیں نا, میں نے آپ سے عرض کی تھی, تو اللہ تعالیٰ اس سے کافی ہو جائیں گے. یہ 2 آیتوں کا اہتمام کریں. اور پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ تلقین بھی کی, علموہما, ان آیتوں کو خود بھی یاد کرو, وعلموہما نساءکم وصبیانکم, اور ان آیتوں کو اپنی عورتوں بچوں کو بھی یاد کرواؤ کہ وہ بھی ان آیتوں کو یاد کریں اور رات کو سوئیں, پڑھ کر سوئیں. حضرت عمر, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت علی سے تو بہت مشہور ہے, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے تو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے جو ان آیتوں کو پڑھے بنا رات کو سو جائے. سمجھ نہیں آتا مجھے وہ مسلمان کیسا ان کو پڑھے بغیر ویسے ہی سو جائے. حضرت علی سے کہیں کہ آ جائیں اس زمانے میں دکھاتے ہیں آپ کو. ایسے کئی تھوک کے حساب سے موجود ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھے بنا ان کو, چلو یہ تو فضیلت ہے بھائی, ویسے ہی موبائل سنتے سنتے, سانگ سنتے سنتے, میوزک جو ابھی بھی بج رہا ہے ماشاءاللہ سے, وہ بجتے بجتے ہم سو جاتے ہیں. تو بھائی نیت کرتے نہیں کرتے, سخت باتیں معاف کرنا بھائی, ناراض نہ ہونا, یہ دل کی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو بری لگی ہو میں آپ سے 100 دفعہ معافی چاہتا ہوں, لیکن بات شریعت کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. لو بھائی سورہ بقرہ ختم ہو گئی. یہ 6-7 سال لگے ہیں سورہ بقرہ میں.